کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی کیا ہے پریشانی. یہ پریشانی ہمیشہ نہیں چلے گی، پورے سال یا 6 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، چند گنے چنے دن، اور وہ دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہی نہیں، اور گزر گئے. اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں 29 میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو سکتا ہے کل آخری، تو شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو. تو بھائی آج اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے، اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے، خوشی منانی پڑتی ہے، خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے، تو وہ تو ہو گئے تھے نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی، وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں، تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں، 27 دسمبر کو بھی ہیں، جنوری میں بھی ہیں، اور بولو یار جنوری کے بعد کیا آتا ہے، فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے، سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے، وہی پیدا ہوئے تھے، خوشی. یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری، اس دن تو خوش ہوں گے. 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے، مرا نہیں. 23 کو بھی خوش ہوں گے، بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا، تجدید نہیں ہوئی، کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے. پرانی والی نعمت باقی ہے، تو وہ آج نہیں، وہ تو کل بھی باقی تھی، وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا، یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، ٹروپی ڈرامہ ہے. یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہندوؤں کا دیکھ لو، یہودیوں کا دیکھ لو، آپ ان پہ تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف، خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے 2 تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں، 2. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے، 2 ہے، اور صرف 2 ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی، 1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ، بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے، وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی، کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا، پھر بیٹھے ہیں، پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو، بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا، شام تک جمع نہیں رہے گا، جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا، باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں، اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا، باقی سارا کیا ہوگا، وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ بھئی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے، یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے، یہ ہمارا پیٹ ہے. یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں، تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں، یار کوئی بات نہیں پیشاب بن کے نکل جائے، تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کتنی ٹینشن ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے.
सुबह सुबह उठते हैं और फिर क्या करते हैं, रोजेदार लोग खाते हैं, बस खाओ खाओ। बदहजमी भी हो जाती है बाज दफा, गलत टाइम पे खा लिया और खाया भी ज्यादा, और जिसने खाया तो वो थे मुद्दजिल्लुल आलिया, जो मिला खा लिया, दामत बरकातुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया, तो खूब खा लिया। अब जो असल टाइम था नाश्ते का जिसके हम आदी हैं, उस टाइम पे ना ऑफिस में आपका काम करने का दिल चाहेगा। जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं उनकी हालत देखो बेचारों, चाय के आदी हैं, कुछ लोग गुटखे के आदी हैं, कुछ पान के आदी हैं, कुछ निस्वार के आदी हैं, कुछ सिगरेट के आदी हैं, वो तमाम चीजें खत्म। फिर जो शुगर लेवल डाउन होना शुरू होता है जोहर तक, लंच याद आता है, यार इस वक्त हम क्या किया करते थे, कैसा दोपहर का खाना आदमी तसल्ली से खाता है ना, भूख लगती है दोपहर को, बड़ी टाइट भूख लगती है। जिसकी सेहत अच्छी हो ना उसको दोपहर को भूख बहुत सख्त लगती है, कितना भूख लगती है, लेकिन फीके फीके मुंह, कुछ भी नहीं खाते। फिर असर में बड़ा दिल ललचाता है ऐसे। फिर ऐसा टाइम खाने का रखा अल्लाह ताला ने मगरिब के वक्त कि वो थोड़ा सा खाओ और फिर नमाज खड़ी हो जाए। फिर लंबी तरावी 20-20 रकतें, और 4 नजर नहीं आया तो फिर पूरी 20 ही पढ़नी पड़ेंगी, फिर पूरी तरावियां पढ़नी पड़ेंगी, वो सुन्नत मुअक्कदा करार दे दिया उसको। तो इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है। तो जैसे ही चांद नजर आया या ऐलान हो गया कि भाई कल क्या है, ईद है, उस अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वो सारा मुजाहिदा अय्याम मादूदात के चंद दिनों की मेहनत थी वो हमने क्या कर दी, हमने कहा था ना थोड़े दिन है ज्यादा नहीं है, खत्म बस। और एतकाफ वालों की तो डबल ईद होती है। कभी जिंदगी में बहुत से लोगों ने मस्जिद की शक्ल माजरत के साथ नहीं देखी, बहुत सौ की बात कर रहा हूं, यानी आप लोग के अलावा जितने भी हैं, और वो 10 दिन बाउंड होके बैठ जाते हैं और फिर उनकी क्या होती है, छुट्टी होती है। तो ये सब क्या है, तो ईद के दिन खुश ना भी हो तो खुशी होती है कि खा रहे हैं, और रूहानी खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने पूरे साल हम इबादत नहीं करते लेकिन एक महीना अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमा दी। मस्जिदें भरी होती हैं, बड़े बड़े बेनमाजी जिन्होंने पूरे साल मस्जिद की शक्ल नहीं देखी होती वो भी जुम्मतुल वदा में नमाज पढ़ने माजरत के साथ, आज रश देखो ना कितना है, इसी वजह से वो भी क्या करते हैं, आ ही जाते हैं कि चलो यार मैं मुसलमान हूं, रमजान भी है और जुम्मा भी है, आ ही जाओ, और आखिरी रोजा है, चलो यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दो, कुछ तो शर्म करो। घर वाले भी ताने देते आज तो चला जा, आज तो नहा ले, इस बहाने नहा लेगा। तो कुछ ना कुछ इबादत की बहरहाल हले को तौफीक, ऐसा बदबख्त पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुसलमानों के पूरा रमजान आए और जर्रा बराबर भी उसमें कोई शेड्यूल में तब्दीली ना आए। नहीं तो सहरी और इफ्तारी का सवाब तो हर आदमी लेता है, चाहे रोजा ना भी हो। ऐसा है ना कि इफ्तारी में तो बहरहाल धरना मार के सब बैठ जाते हैं, तो वो खुद एक बरकत का वक्त है। तो एक महीना की अल्लाह की तरफ से क्या मिलती है, छुट्टी। एक महीने के बाद क्या होती है, छुट्टी। फरमाया पूरे साल खाओ। और रूहानी खुशी, ये तो जिस्मानी खुशी है कि कल से हमारा नाश्ता टाइम पे क्या हो जाएगा, दोपहर का लंच बोलो ना भाई हो जाएगा। शैतान रोजा रखता है ईद के दिन, और वो डिनर और वो गुटके, और वो गुटके तो ना खा जाकर, लेकिन जो खाने वाले हैं वो कहां छोड़ेंगे, वो दुनिया छोड़ देंगे, गुटके नहीं छोड़ेंगे वो। तो वो सारी चाय निस्वार, हमारे तो जो निस्वार के आदी होते हैं, हमारे एक उस्ताद हैं मेरे, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, पठान है बड़े सख्त किस्म के। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब क्या करते हैं, पकोड़े रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब को निस्वार नहीं मिलती ना रात शाम तक, बहुत, अभी उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत करे। कह रहे वो इतनी टेंशन में होते थे रोजे में, असर के बाद कोई बच्चा उनके करीब नहीं जाता। और कह रहे वालिद साहब की 3 ज़ौजात थी, यानी 3 तो एक इकट्ठी रहती थी। कह रहे वो उनमें से भी कोई असर के बाद अब्बा के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ अब्बा के मिजाज के खिलाफ बात हो गई तो अब्बा का मीटर शार्ट, रोजा भी है, निस्वार नहीं मिली सुबह से। तो ऐसे लोग जब रोजा इफ्तार करते हैं तो हम तो खजूर खा रहे होंगे, जमजम, वो क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। पान वाला क्या करेगा, मैंने ऐसे लोग भी देखे, एक पकोड़ा खाया और फौरन सिगरेट जलाई, वो कहते हैं यार हमें पानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए। इसलिए ये तंबाकू, कैफीन, ये निकोटीन इसलिए मना किया जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता आदमी। तो अब अल्लाह की तरफ से मुकम्मल एक महीना के रूटीन के बाद अल्लाह ने क्या कर दिया, छूट दे दी। सेहत भी अच्छी हो गई। रोजा क्या है, जिस्म की ज़कात है। पूरे साल पता नहीं क्या अटरम पटरम खा खा के जो मेदे में जितने खांचे वांचे फालतू में भर गए थे, तो रोजे में क्या होता है, मैदा वो चीजें हजम करना शुरू कर देता है। जो कचरा वचरा पड़ा था ना, स्क्रैप में जितना माल पड़ा हुआ था, उसने स्क्रैप को क्या कर लिया, काम में लगा दिया। रोजा रखने से कैंसर की बीमारी दूर हो जाती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। आंखों, निगाहें तेज हो जाती हैं, जिस्म निथर जाता है, मैदे को कम खाने की आदत हो जाती है। सबसे बड़ा हमारे साथ मसला यही है कि कम खाने की आदत हमें है नहीं, कम खाने की आदत पड़े कम, और उसको ये एहसास होता है कि देखो कम खा के भी मैं कितना अच्छा चल सकता हूं। बाज दफा सहरी में सिर्फ 2 खजूरें खाता है इंसान जल्दी में, और पूरा दिन निकाल लेता है वो,
عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں, اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار, اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک, تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں. 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا, الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ہے, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا اسلام کے, 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اللہ اکبر, تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا, اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں, اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی. یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے, یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے, اچھا لباس, خوبصورت لباس پہن کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے, حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا, لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج وہ کیا ہو گیا ہے, ختم. لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے. آج ہم کیا کریں گے, کھائیں گے. حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت بولو بھائی نہیں تھی. عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں, اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں. پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا, نماز پڑھنے جاؤں گا. بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ, بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے. عید کے دن کیا ہے, صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے. تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھی, ہم کیا کھا لیتے ہیں ایک دم سے جو بریکیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, صبح بھی چاٹ, پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے, پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے. ابے بھائی ایک کھاؤ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں, آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. کھائیں ضرور. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو میدا ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی, باقاعدہ خوشی محسوس. اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا. سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا. خوش قسمت تو وہ ہے جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی, نہیں تو کچھ تو کم ہوا. بھائی اتنے روزے رکھے ہیں, ٹھیک ہے بدماشیاں بھی ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں. اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, نالائق تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا, تو اس دن یہ کر رہا تھا, تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے, روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں, تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا, تو کچھ تو کم ہوگا نا. جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے, کچھ تو تخفیف ہوگی. اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے, نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے, اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی. دوسری خوشی بقرعید ہے. دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا, بول لو بھائی, بقرعید, عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی 2 خوشیاں, جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا, کھاؤ پیو اتنے عرصے, ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا, کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں, سوچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو, کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی, کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہ ہائے رمضان, ہائے رمضان, ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے, رمضان, بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, چھٹی مل گئی, نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی, وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا, شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز, چلیں. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے, عید الاضحیٰ.
اس دن بھی دو خوشیاں ہیں، روحانی بھی، اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار، اس کو ہٹا دیں، یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی. جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپے بھی ہیں، پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں، بھائی بہت ہیں پائے سیریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ وہ نہیں، وہ مگرو ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے، کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت. کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ، قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے، ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے، کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. کہ یہ میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی ضیافت. اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی، تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے، اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں، نہ ناچتے گاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے، خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے، تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا، بولو بھائی، لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا، ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج، بس یہ کافی ہے. ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے، پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے، بہت دنوں سے نہیں کھایا، یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں
शरीक हो जाएं। सदका फितर है। फितर का फलसफा बड़ा टेक्निकल है, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं। देखो सदका फितर क्या है कि आप जितने बच्चे पाल रहे हैं सबकी सर का क्या निकालेंगे? सदका। जितने बच्चे ज्यादा होंगे सदका उतना ही ज्यादा। और ये सदका फितर जुर्माना नहीं है, शुक्राना है, क्योंकि ईद में जुर्माने, बोलो यार बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, टेक्निकल, ये किताबों में शायद आपको ना मिले। सदका फितर शुक्राने का सदका है, जुर्माने का टैक्स नहीं है कि इतने क्यों हैं। ये शुक्र है कि माशाअल्लाह इतने हैं, तो तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे जरिए से इतने लोगों को खिला रहा है, लिहाजा सबकी तरफ से शुक्र के सदका निकालो कि अल्लाह तूने मेरा हाथ ऊपर रखा और मुझे इतना कुछ दिया कि मैं इतने लोगों की, इतने बच्चों को खिला रहा हूं। अल्लाह ने कहा ये इतनी बड़ी नेमत है, क्योंकि खिलाना अल्लाह का काम है, ये अल्लाह की सिफत, तो ये तुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि तू खिला रहा है, लिहाजा इसका शुक्र में मजीद पैसे तुझे जमा कराने पड़ेंगे। तो इससे फैमिली प्लानिंग वालों के नजरियात पे, बोलो भाई, वो कहते हैं 2 बच्चे नेमत हैं, 2 बच्चे नेमत होते तो 10 बच्चों पे शुक्राना कम होता, 2 पे ज्यादा होता, कि इतनी बड़ी नेमत सिर्फ 2 हैं। अल्लाह ने कहा जितने बच्चे हैं हर एक का शुक्राना अलग से, कि अल्लाह ये भी है, ये भी तूने मुझे नेमत दी, लिहाजा इसका भी 2.25 किलो गंदम या 2.25 दोनों कौल है उलमा के, अल्लाह ये भी तूने मुझे दिया और मैं इसको खिला भी रहा हूं, तो इसकी तरफ से भी क्या है? शुक्र के तूने मुझे खिलाने की तौफीक दी। और हर साल ये दोबारा शुक्र अदा करना पड़ेगा कि अब तक हैं, समझ रहे हो? तो सदका फितर में हमें यह तस्वुर भी मिलता है कि बड़ा खानदान होगा तो सदका फितर ज्यादा होगा, क्योंकि अल्लाह की नजर में बड़ा खानदान ये बहुत बड़ी नेमत। तो उम्मीद है आप लोगों ने अदा कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दिएगा, बहुत सवाब मिलेगा।